السلام علیکم ویورز، میں آفاق احمد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں اسمارٹ برڈ فارم۔ ویورز، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے ویڈیو کا وہ ہے، ایک دوست ہیں ہمارے، انہوں نے پوچھا بھی تھا کہ فینچز کا جیسے سیزن شروع ہو رہا ہے، یہ بارشیں جیسی ختم ہوں گی تو انشاءاللہ ابھی تو ذرا ڈسٹرب ہے فارمر سارے کیونکہ دھوپ نہیں نکل رہی ہے، لیکن جیسے انشاءاللہ دھوپ وغیرہ نکلتی ہے تو سیزن اس کا اسٹارٹ ہے فینچ کا۔ تو اس میں ہوتا ہے کہ ان کا پوچھنا یہ تھا کہ بچے اپنا انڈے فرٹائل نہیں ہوتے ہیں۔ نئے فارمر کا یہ بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ بھائی ہمارے پاس پرندے انڈے تو دے رہے ہیں لیکن انڈے فرٹائل نہیں ہوتے، زیادہ تر انڈے خراب ہو جاتے ہیں، تو اس کا ریزن کیا ہوتا ہے؟ تو ویورز، اس کے لیے آج کی ویڈیو میں بنا رہا ہوں۔ یہ دیکھیے، ہم نے ایک مٹکی نکال کے رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر انڈے بھی تھے، ہم نے انڈے بھی فی الحال اس کے علیحدہ رکھے ہوئے، 3 انڈے دے رکھے ہیں فیمیل نے۔ تو یہ میں تھوڑا سا روشنی کا ایشو ہوگا، میں اس لیے آج لائٹ تھوڑی بڑی لے کر آیا ہوں، تو اس کو جلا کے میں آپ کو اندر سے دکھا دیتا ہوں کہ اس میں یہ دیکھیے، یہ دیکھیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر سے جس طریقے سے یہ مٹکی کو انڈوں کی جگہ بنی ہوئی ہے، یہاں پیچھے آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ کھڈا سا بنا ہوتا ہے، یہاں پر اس جگہ پر انڈے رکھے ہوتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو انڈوں کی جو جگہ ہے اس کے رکھنے کی، یہ بناتی ہیں چڑیے بالکل نرم، جو میں نے بتایا بھی تھا، ناریل کا جو ایک نرم گھاس ہوتی ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ اگر آپ وہ ڈالتے ہیں تو پھر آپ کو کچھ بھی یوں سمجھ لیں کہ مزید ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بہرحال پھر بھی احتیاطاً جب بھی میں، یعنی کہ جیسے سیزن کا ٹائم شروع ہو رہا ہوتا ہے تو میں جو جیسے جاوا نے کوئی پر وغیرہ جھاڑے یا میرے پاس کچھ بج رہی ہیں انہوں نے پر جھاڑے، تو میں جو یہ اپنا ایک طرح سے جو میں ناریل علیحدہ کرتا ہوں نا، اسی کے ساتھ میں تھوڑا سا پروں کو اس کے اندر ڈال کے، وہ جو پر اس کے ساتھ چپک جاتے ہیں، اور وہ ڈال دیتا ہوں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو یہ فنچز ہوتی ہیں اپنا جو گھونسلہ بناتی ہیں، تو وہ اس طرح کی جو موٹی گھاس ہے وہ تو اوپر کے لیے، چھت کے لیے استعمال کرتی ہیں، اور نیچے تہہ کے لیے۔ اس کے بعد جو نرم گھاس ہوتی ہے وہ گھاس یہ استعمال کرتی ہیں اپنے بالکل جہاں پہ انہوں نے انڈے رکھنے ہوتے ہیں اس جگہ پر۔ اچھا، اس میں پھر ایک چیز اور ہوتی ہے کہ انڈوں کا جو نئے ذرا فارمر آتے ہیں ان کو ذرا مشکل ہوتی ہے کہ انڈوں کا پتہ کیسے چلے گا کون سا انڈا خراب ہے کون سا صحیح ہے، کیونکہ کبھی کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے کہ یوں سمجھ لیں کہ فنچ نے 6-7 انڈے رکھے ہیں، ٹھیک ہے نا، کسی پیئر نے، اب وہ سارے انڈوں کے اوپر بیٹھ نہیں پا رہی تو اس کے اندر 1-2 انڈے خراب ہوتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ باقی انڈوں کی سیفٹی کے اعتبار سے دیکھتے ہوئے آپ وہ جو انڈے فرٹائل نہیں ہو رہے ہیں 1-2، وہ انڈے آپ نکال دیں تاکہ وہ باقی انڈوں کے اوپر صحیح طریقے سے بیٹھ سکے اور فرٹائل کر سکے ان کو۔ باقی یہ ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کے اس کے جیسے مٹکی کے اندر جو ایک بنا ہوا ہے سسٹم، اس میں تو یہ ہوتا ہے کٹوری سی ایسی بنی ہوتی ہے اور وہ انڈوں کو جوڑ کے رکھتی ہے، اس کے اوپر جو فیمیل یا میل جب آگے بیٹھتا ہے تو وہ پوری جگہ میں آگے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ ان کو فرٹائل کرنے میں ان کو بڑی مدد ملتی ہے انڈوں کو پھر، کیونکہ وہ بالکل صحیح ایک طرح سے جو ہے نا صحیح پوزیشن میں رکھے ہوتے ہیں۔ تو ویورز، اس کو چیک کرنے کا طریقہ ہوتا ہے انڈے کو، یہ تھوڑا نزدیک سے دیکھنا پڑے گا آپ کو۔ یہ دیکھیں، یہ انڈا ہے اور یہ ہم نے اس کے اوپر لائٹ جلائی تو یہ پتہ چل جاتا ہے، جیسے یہ اب اس کے اندر ریڈش ہلکی سی نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دوسرا انڈا دیکھ لیتے ہیں۔ تو ویورز دیکھیں، یہ ہم نے انڈا رکھا ہوا ہے اس کے اوپر اور یہ لال ہوا ہوا نظر آ رہا ہے، جب اس کو ابھی کیمرے میں تو صحیح طرح نہیں دکھ رہا ہوگا، لیکن یہ کہ اس کا صرف اتنا ہی کافی ہے کہ اندر سے انڈا اگر یہ ریڈ ہوا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈا فرٹائل ہو رہا ہے، اور اس کا اوپر سے یہ وائٹنس رہتی ہے، بالکل نا سفید رہتا ہے، جو تازہ یوں سمجھ لیں کہ صحیح انڈا ہوتا ہے وہ اوپر سے وائٹ ہی رہتا ہے۔ اگر وہ ہلکا سا سیاہی مائل ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ انڈا خراب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہم دوسرا بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ دیکھیں، یہ بھی بالکل سرخ ہے، اس کے اندر نسیں پڑی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور جب تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ جو چھوٹا سا وہ یوں سمجھ لے کہ بیبی ہوتا ہے وہ اس کا دل دھڑکتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، جب بننا شروع ہوتا ہے تو اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ انڈوں کو، خاص طور پر فنچ کے انڈوں کو بہت احتیاط سے اٹھانا چاہیے، بہت نازک ہوتے ہیں یہ۔ اور یہ دیکھیں، یہ انڈا فرٹائل نہیں ہوا، یہ نیا انڈا ہے۔ اچھا، اس میں بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ جو پرانا انڈا ہوتا ہے وہ
اس کا فریش ہونا اور نہ ہونا یہ آپ کو پہچان ہو جائے گی ایسا ایسا خود ہی. یہ بالکل فریش ہے ایگ. اور اس میں جو نیا بالکل جو سمجھ لو تازہ جو انڈا دیا ہوا ہوتا ہے نا وہ اوپر سے پالش بھی نہیں ہوتا اتنا زیادہ. ٹھیک ہے, تو میں نے آپ کو دکھا دیے کہ یعنی کہ ہمارے پاس جس طرح انڈے نکلے ہوئے ہیں وہ میں نے دکھا دیے. اس میں بس خاص یہ ہوتا ہے کہ آپ جو جس میں یہ سمجھ لیں کہ عام طور پر جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ انڈا فرٹائل بھی نہیں ہوا ہے لیکن انڈا خراب بھی نہیں لگ رہا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک ایگ کوئی بھی ہے یوں سمجھ لیں فنچ کا ہے, اگر وہ یوں سمجھ لیں کہ وہ انڈا اس نے دیا اور 5-6 دن تک وہ فرٹائل نہیں ہوا تو وہ پھر اس کے بعد بھی فرٹائل نہیں ہوگا. اب 5-6 دن کا انڈا جو ہوتا ہے اس کی کیا پہچان ہوتی ہے؟ اس کی پہچان میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو نیا انڈا ہوتا ہے جو اس نے پہلے دن دیا ہوا ہوتا ہے وہ انڈا اوپر سے تھوڑا سا رف سا ہوتا ہے, اس میں اتنی شائننگ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, چھلکے میں اوپر سے شائننگ نہیں ہوتی, اور اس کو جب آپ لائٹ کے اوپر رکھتے ہیں تو آپ کو اس کی زردی اور سفیدی اس کی دونوں چیزیں آپ کو علیحدہ نظر آئیں گی. جب آپ اس کے اوپر رکھیں گے انڈے کو زردی اور سفیدی اس کی علیحدہ نظر آئیں گی. لیکن جیسے ہی انڈا یوں سمجھ لیں کہ پرانا ہوتا جاتا ہے تو وہ اوپر سے شائن ہوتا رہتا ہے, کیونکہ چڑیا جو بھی اس کے اوپر بیٹھتی ہے فنچ وہ اس کو گھماتی رہتی ہے اور بیٹھتی رہتی ہے, پروں کی رگڑ وغیرہ سے وہ اوپر سے چھلکا اس کا شائنی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو نئے انڈے میں ایسا نہیں ہوتا, پرانے انڈے میں ایسا ہوتا. اور جب اس کو آپ پرانے انڈے کو اس کے اوپر رکھیں گے لائٹ کے اوپر تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی زردی اور سفیدی بھی مکس ہوئی ہوئی ہوتی ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ انڈا اور زیادہ یعنی 7-8 دن کا بھی ہوتا ہے جب یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہ بالکل ہی خراب ہو جاتا ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ فنچ نے بریڈ کر لی, کچھ پرانے انڈے اس کے بعد بھی اسی کے اندر پڑے ہوئے, اب اس نے نئے انڈے رکھے اور وہ ان کو صحیح طرح یعنی کہ یوں سمجھ لو ان انڈوں پہ بیٹھ نہیں پا رہی اور وہ پرانے انڈے بھی وہیں پر ہی ہیں. تو یہ آپ کو ہر بریڈ کے بعد چیک کرنا ہے. اگر اس کے مٹکی کے اندر پرانے انڈے ہیں تو وہ آپ نکال دیں. ٹھیک ہے, اور نئے انڈے کی پہچان میں نے آپ کو بتائی کہ نئے انڈے کی کیا پہچان ہے. تو یہ آپ کو ہر بریڈ کے بعد چیک کرتے رہنا چاہیے, پرانے انڈوں کو نکالتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا باقی جو جیسے اب میرے پاس تو میں نے یہ جگاڑ بنائی ہوئی تھی, ہلکا سا اس میں اپنا سوراخ کیا ہے جو پلاسٹک کے چمچے آتے ہیں آئس کریم وغیرہ کے ساتھ, اور اس کے اوپر رکھ کے رکھا ہے تو وہ لائٹ بالکل ایکوریٹ اس جگہ پہ رکھی ہے تو وہ انڈے کا اندر کا سب کچھ نظر آ رہا ہے. اس کی بنی بنائی لائٹیں بھی آتی ہیں, آپ اس سے بہتر طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں. میں نے تو خالی ایک جگاڑ بنائی ہوئی ہے تو اس میں نے آپ کو دکھا دیا. ٹھیک ہے, تو ویورز یہ ہمارا آج کا جو ویڈیو تھی وہ کمپلیٹ ہو رہی ہے, اور میں نے آپ کو بتلایا ہے کہ اس میں جو پوائنٹس سے میں نے آپ کو پھر سے ایک دفعہ یاد دہانی کروا دوں کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو جب بریڈ پر آ رہے ہوتے ہیں پرندے تو تھوڑے بہت پر ان کو دینے ہیں, یہ سردی سے بھی بچاتے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں تو پھر آپ کو ناریل جو ہے وہ نرم والا ناریل کا جو چھلکا ہوتا ہے وہ دینا ہے سخت والے ناریل کے چھلکے کے ساتھ یا اس والی گھاس کے ساتھ. ٹھیک ہے نا, یا گدھا گھاس کے ساتھ. وہ میری ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے پہلے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے انڈوں کی چیکنگ کرنی ہے. جب آپ کے پاس بچے نکل جاتے ہیں, بریڈ نہیں آ رہی ہوتی ہے, نئے انڈے رکھ رہی ہوتی ہے, تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئی پرانا انڈا ان نئے انڈوں کے ساتھ تو نہیں رکھا ہوا, اس کو آپ نکال دیں. ٹھیک ہے, نئے اور پرانے انڈے کی پہچان بھی میں نے آپ کو بتلا دی. تو ویورز یہ سارے پوائنٹ ہو گئے آج کے, اور انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے آپ سے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.